مردوں کے لیے 3 طرح کے کپڑے ہوتے ہیں کفن کے اندر، اور عورتوں کے لیے 5۔ ان کی ایک متعین اور مخصوص پیمائش ہے آسانی کے لیے، جس کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ پہلا کفن جو مرد اور عورت دونوں کے اندر ہوتا ہے، ایک کپڑا جس کا نام رکھا گیا ہے ازار، جس کو ازار کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 2.5 گز اور چوڑائی 1.25 گز سے 1.5 گز تک۔ یہ ازار جو ہوگا، چاہے وہ مرد کے کفن کا ہو چاہے عورت کے کفن کا، 2.5 گز لمبا اور 1.25 گز یا 1.5 گز چوڑا وہ کپڑا ہونا چاہیے۔ دوسرا کفن ہے لفافہ، جو ازار کے اوپر بچھایا جاتا ہے۔ ازار یہ میت کے بدن سے بڑا ہوتا ہے، سر کی طرف بھی تقریباً 1 بالشت زائد رکھا جاتا ہے، اور پیر کی طرف بھی، جس پر اس میں لپیٹنے کے بعد گراہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ہوتا ہے ترتیب کے اعتبار سے لفافہ۔ یہ بچھانے کی ترتیب یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ لفافہ یہ سر سے پاؤں تک میت کے قد کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اس کی لمبائی 3.25 گز اور چوڑائی وہی 1.25 گز یا 1.5 گز۔ اور تیسرا کفن ہوتا ہے جس کو قمیص یا کفنی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے، جو کندھے سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، گھٹنے کے نیچے تک، جس کے اندر گریبان کٹا ہوا ہوتا ہے، جو سلا ہوا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے زمین پر ازار بچھایا جاتا ہے، پھر لفافہ، پھر اس کے اوپر قمیص کو اس طرح کہ اس کا ایک پلہ لپیٹ کر سرہانے رکھا جاتا ہے، تاکہ جب میت کو اس پر رکھا جائے تو پہلے وہی کپڑا اس کے گردن میں ڈال کر پھر پیر تک، گھٹنے کے نیچے تک لایا جاتا ہے۔ پھر جو کپڑا نہلانے کے بعد سطر چھپانے کے لیے اس کے بدن پر پڑا تھا، پھر وہ ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا کفن ہے، کرتا یا قمیص یا کفنی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 2.5 سے 3.25 گز لمبائی اور 1 گز اس کی چوڑائی ہوتی ہے۔ یہ وہ 3 کپڑے ہیں جو مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے مزید 2 کپڑے اور ہیں۔ ایک سینہ بند، جو 2 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا رکھا جاتا ہے۔ یہ بغل کے نیچے سے ران تک یہ ہوتا ہے عورت کے لیے۔ اور پھر 5واں کپڑا ہوتا ہے سر بند، جس کو خمار کہا جاتا ہے، جو صرف اس کے سر اور بال کو ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے، جو باندھا نہیں جاتا۔ اب آگے اس کا طریقہ یہ ہے، مرد کو جب کفنانا منظور ہو تو اس کے لیے 3 طرح کے کپڑے کا انتظام ہوگا: ازار، لفافہ اور قمیص۔ سب سے پہلے زمین پر یا چارپائی پر ازار کو بچھایا جاتا ہے، اس کے اوپر لفافہ اور پھر اس کے اوپر قمیص۔ میت کو نہلانے کے بعد تختہ سے نہایت آرام اور آہستگی کے ساتھ اس بچھے ہوئے کفن پر آ کر اس کو لٹایا جاتا ہے، اور پھر قمیص یا کفنی جو سب سے اوپر ہے اور جس کا ایک پلہ موڑ کر سرہانے کی طرف لایا گیا تھا، اب وہ اس کے سر میں سے ڈال کر پہلے وہ اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس طرح کہ اس کا جو سوراخ کے اندر سر داخل ہو جائے، اور پھر وہ کندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور یہ پاؤں تک، یعنی بالکل ایڑی تک بھی یہ ہو سکتا ہے، جو عام طور سے ہمارے یہاں نہیں ہوتا لیکن کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ لفافہ، یہ قمیص اس کے اوپر اوڑھا دی جائے،
تو اب غسل کے وقت ڈالی گئی چادر آہستہ سے ہٹائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کافور لگایا جائے گا، اس کے اعضائے سجدہ پر، پیشانی، ناک، ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر۔ اور کافور لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان جگہوں پر موٹا موٹا لیپ چڑھایا جائے اور پھر بگڑی ہوئی بھدی شکل معلوم ہو، جیسا کہ ہم لوگوں کے سماج میں یہ جاہلانہ نظام ہے۔ مقصد صرف ان اعضاء کے اندر کافور کی خوشبو کا پہنچا دینا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ موٹے موٹے کافور پیشانی اور ناکوں پر جما دیا جائے، اس کے بعد خوبصورت اور صاف ستھرا بہترین چہرہ یقیناً بھدا معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو پیشانی کے اوپر، ناک کے اوپر، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، جتنے اعضاء سجدے میں زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کو کفور سے معطر کیا جائے گا، کافور لگایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ازار، یہ شروع میں ترتیب پلٹ گئی۔ سب سے پہلے جو بچھایا جاتا ہے زمین کے اوپر وہ لفافہ بچھایا جاتا ہے، جو سب سے پہلا زمین پر بچھایا جا رہا ہے، جو باندھنے کے بعد میت کے سب سے اوپر پڑتا ہے وہ لفافہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد والا ازار۔ اب قمیص پہنانے کے بعد، پھر کافور لگانے کے بعد ازار کو لپیٹا جائے گا میت کے بائیں طرف سے، بائیں والا حصہ پہلے اور پھر داہنا، تاکہ داہنا کپڑے کا داہنا کنارہ وہ اوپر کی طرف رہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بالکل آخری ہے، جو زمین پر بچھایا گیا ہے سب سے پہلے، اس کو بھی اسی طرح کہ پہلے میت کا بایاں حصہ کی طرف سے اٹھا کر اس کو لگایا جائے اور پھر داہنا حصہ، اور پھر اس کے بعد پیر کے پاس اور سر پر اور کمر کے اوپر 3 جگہ کپڑے کی پٹی سے گرہ لگائی جائے گی۔ قبر میں رکھنے کے بعد پیر اور کمر کی گرہ اپنے حال پر باقی رہے گی، اور سر کے پاس جو گرہ لگائی گئی صرف وہ گرہ کھول دی جائے گی۔ بہت سے لوگ قبر میں چہرہ کھول دیتے ہیں، صرف وہ گرہ کھولنا ہے۔ کفن لپیٹ دینے کے بعد اس میت کا معاملہ اس کے اور اس کے اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اب اس کے کسی راز کو فاش کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کفن باندھنے کے بعد کھولنے کو مکروہ لکھا گیا ہے۔ یہ ہے مردوں کو کفنانے کا طریقہ۔